بھائی کو رضوان بھائی کو میرے بچے یہ ان کی تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نکالا اس بندے کو جاتا ہے جو بندہ آئے، یہ ایک دن آتے ہیں اس کے بعد 3 مہینے غائب ہو جاتے ہیں، ایسے بچے کو کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ نے جو ہے نا خطیب صاحب کو پکڑا ہے تو اب ڈرائیور شف کم کریں اب انشاءاللہ یا آپ کی شیئر پچھلے دنوں میں اسکینڈل تھا اٹ واز کریکٹ، لیکن جب کوئی آپ دیکھیں اسی وقت جانی تھی جب وہ ضلع داخل اس سے پہلے کیوں نہیں آئے؟ وہ اس کی پرسنل لائف ہے سر، جو بھی مرضی کرے پبلک کو کیا ہے، آپ کو اس سے کام سے ہونا چاہیے، کام اس کا ٹھیک جا رہا ہے بس ٹھیک ہے۔ جو اس کا ویڈیو لیک ہوئی ہے سر ٹھیک ہے ایڈٹ تو نہیں ہوئی یہ کال سے رسید کی اگر پور گھر سے ملے تو بھائی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر ریڈی ریڈی ہو گیا گھبرانے دینا ریڈی کر دی میں نے، نہ آپ بھی نہ آن کریں، آپ ابھی اچھام سے تھوڑا سا ڈیمو دیں، پہلے آپ سے لوں گا پھر ان سے لوں گا نا، آپ پہلے پڑھا لیں پھر میں سے 2 بچے پڑھا رہا ہوں۔ بس 5 منٹ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ جب میں مائک آگے کروں پھر بولنا ٹھیک ہے آپ نے؟ چلو ٹھیک ہے، السلام علیکم یہ ریکارڈ ہو رہا ہے ساری چیزیں؟ جی یہ کیا چیز ہے؟ سر ریڈی نا؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ اچھا سر، میں نے آپ سے ایک کویشچن کر رہا ہے، وہ میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ کرنٹ گورنمنٹ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے پوچھوں گا سر کہ یہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ووٹ کس کو کاسٹ کیا ہے؟ جی پی ٹی آئی کو۔ اور سر آپ کی ایج کیا ہے؟ 32۔ اچھا سر، آپ نے کتنی گورنمنٹ دیکھی ہیں ابھی تک؟ تقریباً جو سویئرلی اور جس کو سیورجنٹ دیکھا ہے وہ تقریباً 3 حکومتیں دیکھی ہیں۔ تو سر سب سے بیسٹ حکومت آپ کو کیا لگی ابھی تک آپ کی لائف میں؟ سب سے بیسٹ حکومت کے بارے میں کومنٹس دینے سے پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا سنیریو بتاؤں گا۔ جی سر۔ اور اس سنیریو میں جو سب سے پہلی حکومت یہ ابھی آپ کی پی ٹی آئی کی آئی ہے کہ جس نے نہ صرف آپ کے ملک بلکہ اس ملک کی سالمیت کے لیے بھی کام کیا ہے۔ مثال ایسے ہے کہ کسی بھی ملک یا کسی بھی قوم کو دیکھنے کے لیے اس کی فارن پالیسی کی ڈیفیسٹ ڈیٹ 9 کو دیکھا جاتا ہے، اور آپ کے ملک کی جو کرنٹ حکومت تھی جیسے آئی، اس کو تقریباً 7.9 ملین خسارے میں یہ آپ کا ڈیٹ ملا ہے، اور اس کے فیکٹ اینڈ فگر میں پاکستان آپ کا بلیک لسٹ میں جانے کے نزدیک تھا، جو انہوں نے پہلی انسٹالمنٹ دینے کے بعد جتنی بھی چیزیں دیں اس کو بلیک سے آنے سے بچایا اور اس کو گرے میں لے کے آگے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ آپ نے جب تک آپ کی اپنے زندگی میں آپ نے کتنی مشکلات کس گورنمنٹ نے زیادہ دیکھیں؟ اس گورنمنٹ نے دیکھیں یا آپ نے نون لیگ میں دیکھیں یا آپ نے اس میں پیپل پارٹی میں دیکھیں یا جو کہ مشرف کی گورنمنٹ تھی؟ دیکھیں، اس بات کا آنسر کرنے سے پہلے ایک چیز اور بھی مثال کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا کہ مشکلات قوموں کے متن کو یا مشکلات قوموں کے کسی بھی چیز کو زوال کا یا اس کے بحران کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے یا آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے تو اس کو سمجھنے سے پہلے آپ دیکھیے گا کہ جو ہیروشیما ناگاساکی کے آپ کے معاملات ہوئے دیٹ واز ویری سویئر، دے پیپل واز گوئنگ ٹو بی ڈسٹرپٹیڈ ٹو آل ایز اے نیشن، وہ تباہ ہو گئے تھے۔ لیکن سر آپ یہ بھی تو دیکھیں ہماری اکانومی آپ کدھر کھڑی ہے، پہلے کدھر کھڑی تھی؟ آپ کا پیسہ کہاں آپ ڈیریل ہو رہا ہے یا اپ ہو رہا ہے؟ یہ بتائیں نا مجھے۔ اس کی ڈیریلنگ سے پہلے میں جو آپ کو مثال دے رہا ہوں اس مثال میں یہ چیز بہت فٹ آئے گی کہ ان لوگوں کا جی ٹی پی زیرو تھا، ان لوگوں کی انٹیگریٹی زیرو تھی، ان لوگوں کے فائنانس کیپیٹیرین جو ہے وہ زیرو تھے، جسٹ ایک چیز تھی ان میں، اور وہ چیز تھی اتحاد، اور دوسری چیز تھی ان میں اخوت داری۔ انٹیگریٹی کی بہت بڑی کمی ہے ہماری نیشن میں، جس وجہ سے یہ سارے کوسچن بار بار آتے ہیں۔ دیر از نو سنگل پرسن who will be play as role as an integrant via nation۔ لیکن سر آج بھی دیکھیں رشوتانہ نظام چل رہا ہے، حالانکہ اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے ماضی میں جو باتیں کی گئی تھی، جو وعدے کیے گئے تھے، ان میں سے آپ سمجھتے ہیں کتنے پرسنٹ یہ کمپلیٹ کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے، یا آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آنے والے وقت میں ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں، کسی بھی چیز کے معاملات کو شورلی سمجھنے کے لیے یا کرپشن کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایک دن، ایک گھنٹہ، 1 سال، 5 سال کافی نہیں ہوتے۔ اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی روٹ کاز معلوم کرنی پڑتی ہے کہ اس کے پیچھے کون سے کنکلوژن ہیں، کون سے سوشل لیول ہیں جو اس کے پیچھے لگ کے ان تمام معاملات کو وہ کور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے بنیادی طور پہ ایک لفظ ہے پلاننگ، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ تو سر یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اس نے آنے سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا عوام سے کہ 100 دن میں ہم یہ چینجنگ لے کے آئیں گے، یا وہ بات کی تھی تو وہ اس پہ امپلیمنٹ آپ کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہ ان کی سٹیٹمنٹ یا پارٹی منشور کے مطابق
قبل از وقت اسٹیٹمنٹ تھی, کیونکہ وہ اس کے منشور کو تو لے کے آئے تھے, شاید اس کے عزم کو بھی لے کے آئیں, لیکن دے پیپل واز ان اویئر ود دا سوشل ٹیکنوکریسی آف یور کنٹری. جب وہ ٹیکنوکریسی یا پارلیمنٹیرین وے سے بیٹھے ہیں تو ان کو اس چیز کی سمجھ آئی ہے کہ یہ 100 دن کا پلان نہیں ہو سکتا. ایون اس کے لیے ایک مکمل حکمت عملی, تمام لوگوں کا اتحاد اور اتفاق ضروری ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں, آپ کے گورنمنٹ کے 2.5 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد اب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اب ہمیں ہوش آئی کہ ہمیں ابھی ہوش کے ناخن لیے ہیں کہ ابھی ہمیں یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا, ہماری گڈ گورننس نہیں ہے, یا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ گورنمنٹ کیسے چلائی جاتی ہے. تو یہ سب کیا چل رہا ہے سر, کہ ماجرا کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیٹس کال ٹیکنوکریسی. اور ٹیکنوکریسی ہوتی وہی ہے کہ جب آپ کو سمجھ آتی ہے تو تب آپ کی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ بہت آگے نکل چکی ہوتی ہے. سو بیسیکل اس میں ایک سمپل اسٹیٹمنٹ آپ سے بات ختم کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ سمپل چہرے بدلتے ہیں, پالیسیاں ایک جیسی رہتی ہیں. چلیں سے یہ بتائیں, آخری کوشچن میرا بھی آپ سے یہ ہے کہ آنے والے وقت کو آپ کس نظر میں دیکھتے ہیں, اور کیا یہ موجودہ گورنمنٹ آگے پاکستان کو لے کے چلنے کے حق میں ہے, یا کیا ہے اس کے زیادہ اس کا عزائم کیا ہیں؟ فارن پالیسی کے لحاظ سے اگر اس کے عزائم کو کمپیئر کیا جائے یا جو ملکی مفادات کو دیکھا جائے, ڈیولپمنٹ ریشو کو دیکھا جائے, تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ it will proceed further and we have to give some time to stabilize the situation and to well understand the situation where they are going on and what they want to do and really what they want to do this country. سر آخری کویشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ آیا یہ جو ان کی کابینہ ہے اور ان کی جو پالیسیز کابینہ کی ہے, یہ سب لوگ تو پرانے ہیں, تو ان میں کیا چینجنگ آئے گی؟ خان صاحب اکیلے لے کے آئیں گے یا پھر ان میں کیا امپلیمنٹ ہوگا آنے والے وقت میں؟ دیکھیں, ایک سجیشن یہ دے سکتے ہیں کہ یہ جو شیورلی آپ کی پالیسی ہے یا جو پالیسی میکرز ہیں ان کو صحیح طریقہ کار سے سسٹم کو چلانے کے لیے کیبنٹ کے سب لوگ پرانے ہیں, اور یہ وہی بیڑے ہیں جن کی وجہ سے ہر پارٹی بدنام ہوتی ہے. تو ان کو چاہیے کہ ایک نیو قیادت کے ساتھ آئیں, اور دیٹ از ویری گڈ سجیشن فار یور کنٹری اینڈ اٹ ول بی بیٹر فار یور کنٹری. سر شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. سر